بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محيي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت تجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو آراستہ کیا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا آپ کے پیر میں اگر تکلیف ہو تو کرسی پہ بیٹھ جائیں. ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، کبھی صحیح ہوئے بیچارے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا اور صحت عطا فرمائے. اتنی نورانی پاکیزہ محفل ہے. اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کے مقربین محبوبین کا ذکر، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو مولانا انور قادری مجیدی سلمہ ذکر پر گفتگو کر رہے تھے. گفتگو اتنی بھرپور تھی کہ مزید اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی، مگر حصول برکت کے لیے کچھ دیر آپ سے ذکر کی فضیلت پر اور ذکر اللہ کے ذکر کی برکت پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. نعت شریف آپ سن چکے. عزیز القدر مولوی محمد سے منقبت کے کچھ اشعار مجھ سے سماعت فرما لیں. واہ کیا رتبہ میرے غوث ہے اونچا تیرا، واہ کیا رتبہ میرے غوث ہے اونچا تیرا، بے گماں چرخ ولایت پہ ہے جھنڈا تیرا. تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منتا تیرا، تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منتا تیرا.
تو ہے وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا، وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا، اور شاہ بطحہ نے چٹایا ہے تجھے اپنا لعاب، شاہ بطحہ نے چٹایا ہے تجھے اپنا لعاب، ساری دنیا میں سنا جاتا ہے خطبہ تیرا، دنیا میں سنا جاتا ہے خطبہ تیرا، اتنا اونچا ہے تیرا بام ولایت میرے غوث، اتنا اونچا ہے تیرا بام ولایت میرے غوث، اولیاء چومتے ہیں نقش کفے پا تیرا، اولیاء چومتے ہیں نقش کفے پا تیرا، صرف سورج ہے تیرا جس کی کبھی شام نہیں، صرف سورج ہے تیرا جس کی کبھی شام نہیں، اولیاء کرتے ہیں ہر دور میں چرچا تیرا، اولیاء کرتے ہیں ہر دور میں چرچا تیرا، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے یہ رتبہ یا غوث، آسماں تیرا زمیں تیری زمانہ تیرا، آسماں تیرا زمیں تیری زمانہ تیرا، یہ فتح بند شعر ہے اور 4 مصروں کا ایک شعر ہے، تجھ کو بخشا ہے، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث، آسماں تیرا زمیں تیری زمانہ تیرا، تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں، تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں، قدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا، قدس و بغداد تیرا، قدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا، بیت المقدس کو تاریخ میں مدینہ تو بغداد کہا جاتا ہے، غوث پاک کے اتنے مرید اور اتنے خلیفہ وہاں قادری سلسلے کے تھے کہ بیت المقدس کا نام جیسے بدائیوں کا نام مدینہ الاولیاء پڑ گیا، بیت المقدس کا نام تھا مدینہ تو بغداد، بغداد کا شہر، حالانکہ بغداد خود ایک شہر ہے، تو اتنا غوث پاک کی نسبت سے، تو قدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا، اور بہت سارے شعر ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے اور طویل غزل وہ منقبت ہے، عرض کیا ہے کہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، کیونکہ غوث پاک ہمارے پیر و مرشد سے راضی ہیں اور مقام محبوبیت پر فائز کیا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے کہ جس بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں آپ جائیں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بادشاہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کا ذکر کر دیں تو پھر بات بن جاتی ہے۔ پیر ابراہیم صاحب نقیب الاشراف صاحب سجادہ بغداد شریف نے ہمارے دادا پیر کے بارے میں فرمایا تھا، مفتی اعظم حیدرآباد حضور قادری دولہ کے بارے میں، جب قادری دولہ ان سے ملنے پہنچے، بغداد شریف حاضری ہوئی، گھر پر پہنچے تو حضرت پیر ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ مولوی تم اپنے غوث پاک سے میری صحت کے لیے کچھ عرض کر دو، مسند غوثیہ بغداد شریف کا صاحب سجادہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو قادری دولہ نے عرض کیا حضور ہم تو غلام ہیں، آپ تو اس مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے، تو نقیب الاشراف نے فرمایا مولوی تم اپنے آپ کو جتنا چاہو چھپا لو، مگر یہ بات میں جانتا ہوں کہ اس وقت غوث اعظم کی میرے جد کریم کی جو نظر تم پر ہے اس دنیا میں کسی پر نہیں، انہی کے جانشین و وارث حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت اقدس الشیخ عبد الحمید محمد صالح القادری مقدس اللہ علیہ نفر اللہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں وہی مقام ہے جو ان کے والد اور ان کے شیخ کا تھا، تو عرض کیا ہے کہ تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم، تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم، ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا، ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ کہیں پڑا ہوا نہیں ملا ہے، کہیں رکھا ہوا نہیں ملا، ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا، اور یہ بھی شعر تھا اور اس کو غوث پاک قبول فرما لیں کہ مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دو جگہ۔ اب اس مصرے میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی کوشش پہ تو جیت بن نہیں پایا،
بہت کوشش کی. 8-10 سال ہندوستان میں پڑھا, پھر 6 سال مصر جامعہ ازہر میں پڑھا, اور اس ہندوستان اور مصر کے دوران 10 سال پڑھاتا رہا. وہاں سے لوٹ کر آیا ہوں بھی 3 سال ہو گئے. تعلیم و تعلم سے ربط ہے مگر جید نہیں بن پائے. تو بات کر رہے ہیں کہ اب کوشش میں نہیں بن پائے تو کرامت سے بن سکتے ہیں. آپشن کھلا ہوا ہے. جب چور ان کی کرامت سے ولی بن سکتا ہے تو ان کا مرید ان کی کرامت سے جید نہیں بن سکتا. تو عرض کیا تھا کہ مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دو جید, مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دو جید, جیسا جید ہوا وہ عاصم شیدا تیرا, جیسا جید ہوا وہ عاصم شیدا تیرا. اور عرض کیا مکتے میں کہ عشقی خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے, عشقی خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے, میرے داتا میرے مولا میرے آقا تیرا, میرے داتا میرے مولا میرے آقا تیرا. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذکر کی بات چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں, فاذکرونی, اے بندو تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر معصور اور تفسیر بغائے کو اگر ایک طرف رکھیں اور اتنا سوچیں, کیا بندے کی اتنی اوقات ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرے؟ آپ ذرا سوچیں. ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, جس کو وجود بخشا ہے, جس کی حیثیت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں, اس کی اوقات اتنی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھے اور یہ اعلان کرے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, تو حق ادا نہیں ہوگا. اس کی راہ میں, اس کے راستے میں, اس کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دے تو حق ادا نہیں ہوگا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ واجب الوجود ہو کر, قادر مطلق ہو کر, تمام مخلوقات کا تنہا اکیلا رازق اور خالق ہو کر اور مالک ہو کر یہ کہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا. آپ ذرا سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات انجیل میں نہیں کہی. جن کے لیے آسمان سے کھانے اتارے گئے ان کو نہیں کہا میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ بات تورات میں نہیں کہی گئی. جن کے ناخن نہیں پڑا کرتے تھے, جن کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے, جن کے بال نہیں بڑھتے تھے, جن کے لیے اللہ نے آسمان سے خوان اتارا, ان کے لیے بھی خوان اتارا, ان سے نہیں کہا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. کن سے کہا؟ وہ لوگ کہ جن کے پیٹ پر پتھر بدے ہوئے, وہ لوگ کہ جن کی مسجد بھی مٹی اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنی تھی, وہ لوگ کہ جن کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے, وہ لوگ کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد پہ نکلتے تو ان کے پاس زنگ لگی ہوئی تلواریں, 313 لوگوں میں 4 تلواریں اور 1 کھجور کی ٹہنی. یہ ساز و سامان تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا. وہ لوگ کہ جن کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے, جن کو اپنے شہروں کو سے ہجرت کرنا پڑی, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں تپتے ہوئے صحرا پر لیٹ کر, سینے پر بھاری پتھر رکھوا کر اپنے آپ کو گھسٹوانا قبول کر لیا ہو. وہ لوگ کہ جو اتنے مجبور لاچار تھے کہ حضرت سمیہ کے پیٹ پہ بھالا مار کر ان کو
کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اور ان کے پیٹ میں جو حمل میں بچہ تھا اس کو. اتنے کمزور اور ناتواں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, جن کو ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, جو دوسرے شہر میں آ کر سکونت پذیر ہوئے, جن کے کاروبار ختم ہو چکے تھے, جن کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی, جن کے پاس مسجدیں نہیں تھیں, جن کے پاس دنیا کا مال و اسباب نہیں تھا, ان لوگوں سے کہا گیا کہ بظاہر دنیا میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے والوں, اس کا غم نہ کرنا کہ دنیا تمہیں یاد نہیں کرتی, بس تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں. یہیں سے اصول معلوم ہوا کہ تم جس کو چاہو گے وہ تمہیں چاہے گا. تم دنیا کو چاہو گے دنیا تمہیں چاہے گی. آپ شیطان کو چاہیں گے شیطان آپ کو چاہے گا. آپ فسق و فجور کو چاہیں گے فسق و فجور آپ کو چاہے گا. آپ کفر و دلالت کو چاہیں گے کفر و دلالت آپ کو چاہے گی. آپ نیکیوں کو چاہیں گے نیکیاں آپ کو چاہیں گی. آپ طہارت کے خواہاں ہوں گے طہارت آپ کو چاہے گی. آپ پرہیزگاری کو چاہیں گے پرہیزگاری آپ کی طرف آئے گی. آپ اولیاء کو چاہیں گے اولیاء آپ کو چاہیں گے. آپ نبیوں کو چاہیں گے نبی آپ کو چاہیں گے. آپ فرشتوں کو چاہیں گے فرشتے آپ کو چاہیں گے. اور آپ اللہ کو چاہیں گے تو اللہ آپ کو چاہے گا. یہ ایک مزاج معلوم ہو گیا کہ اب تم جس کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا. اسی لیے ہم یا رسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر یا اللہ کہہ دے تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے, تو جب یا رسول اللہ کہیں گے تو رسول اللہ ہمیں یاد کریں گے. ہم انہیں یاد کریں وہ ہمیں یاد کریں. اور یقین مانو اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے. اب اس وقت دنیا میں کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توریت پڑھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں, اللہ کہے گا یہ مجھے یاد کرنا نہیں. اب کوئی نصرانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انجیل کے ذریعے رب کو یاد کرتا ہوں. رب کہے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب انجیل اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا, اس کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. انجیل اور تورات جو اللہ نے نازل کی اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر یقین مانو بہت ذمہ داری سے جملہ دے رہا ہوں, آج تک آپ لوگ اب کے یہاں سنتے ہوں گے آپ لوگ, مگر اس کو اس انداز سے بھی سنو. اگر انجیل و تورات میں تحریف نہ بھی ہوئی ہوتی تو اس وقت وہ منسوخ ہو جاتی. اگر وہ تو تحریف ہو گئی, اس میں تحریف ہو گئی تو قابل عمل نہ رہی. اگر تحریف نہ ہوتی حضرت موسیٰ کا حیات ہوتے, حضرت عیسیٰ اس دنیا میں ہوتے اور ان کے پاس ان کی کتابیں ہوتی جس میں تحریف نہ ہوئی تھی, تب بھی وہ شریعت محمدی پر عمل کرنے کے لیے مجبور تھے. ان پر واجب تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے, رمضان کے روزے رکھتے, استطاعت ہوتی تو حج کرتے, اور اگر صاحب نصاب ہوتے تو زکات دیتے. اب ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت موسیٰ اپنی شریعت پر عمل کرے اور حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پر عمل کرے. جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو وہ انجیل پر عمل نہیں کریں گے, وہ قرآن پر عمل کریں گے. اسی لیے جب نبی کریم تشریف لائے تو یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو, تم پہلے کافر نہ بنو, تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو, تمہارے پاس تو کتابیں آئی, یہ تو قرآن لے کر آئے ہیں, یہ قرآن جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تم ان کی تصدیق کرو. تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس جو انجیل اور جو تورات ہے اس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے, نہیں ہو سکتا. اب اللہ چاہے ہم چاہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو راستہ ایک ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام, اور دین اسلام کو حاصل کرنے کا راستہ ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے کا راستہ ایک, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان کر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا جائے تو کلمہ طیبہ بنتا ہے. اب میں آپ سے یاد کر دوں, اب میں آپ کو یاد کروں کہ توحید کا کلمہ, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے, اور کلمہ تبلیغ محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتا ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دین میں تحریف کر رہے ہیں آپ کلمے میں. کلمہ توحید تو یہی ہے جو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے, مگر کلمہ تبلیغ دین کیا ہے؟
کلمہ تبلیغ دین یہ ہے کہ نبی کریم مکے کی پہاڑی پر جلوہ افروز ہے، سامنے مکے کا معاشرہ کھڑا ہوا ہے جس میں بچے بوڑھے جوان سب کھڑے ہوئے ہیں، عرب میں قبیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے اپنے حبیب کو کہ ان لوگوں کو میری طرف بلاؤ، شرک سے دور کرو، توحید کی طرف لاؤ۔ تو اب توحید کی طرف بلانا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا تھا، تو رسول اللہ نے کہا اے مکے کے رہنے والوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تبلیغ دین کی، ابھی تک کھلم کھلا تبلیغ دین کا حکم نہیں تھا، اب حکم آیا کہ اپنے گھر والوں کو دکھاؤ، راستہ دکھاؤ، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، باہر والوں کو بلاؤ، مکے کے معاشرے میں اعلان کیا جائے۔ تو کیا اعلان کیا گیا؟ کیا کہا گیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مگر یہ تفلحوا کہنے سے پہلے یہ پوچھا گیا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا انت صادق نبی، کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جب رسول اللہ کی ذات کو انہوں نے مان لیا کہ یہ سچی ہے، تو فرمایا گیا کہ اب جب تم مجھے مان چکے کہ میں سچا ہوں تو مانو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول۔ تو کلمہ تبلیغ دین یہ ہے کہ پہلے رسول اپنے آپ اپنی ذات کو منواتے ہیں۔ اسی سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس قضیے کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ رسول اللہ کی ذات اور ان کی زندگی ہے۔ رسول کی زندگی کون سی زندگی؟ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو نبوت 40 سال میں ملی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر 40 سال میں نبوت ملی، اس کا مطلب ہے 40 سال تک بغیر نبوت والی زندگی۔ جب بغیر نبوت والی زندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ زندگی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بن جاتی ہے، تو نبوت والی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر ہمارے عقیدے پر نہیں ہو کہ رسول اللہ تو اس وقت سے نبی ہے جب حضرت آدم آپ اجل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا تو یہ مانیے کہ غیر نبی والی زندگی کا عالم یہ کہ اللہ کے ہونے کی دلیل بن جائے۔ تو پھر جب اس نے اعلان نبوت کر دیا، اس اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ کے جیسا اور ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا؟ سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا ماننا ضروری ہے۔ اور یہ تو عوام الناس میں تعریف ہے ایمان اور دین کی کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دین و ایمان والا ہو گیا۔ علماء کے یہاں تعریف دین کی یہ ہے کہ نبی کی تصدیق کرنا اور نبی کے ساتھ جو کچھ آیا، یعنی جو اخبار اور جو کتاب نبی کے ساتھ آئی، جو احکامات نبی کے ساتھ آئے، اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ نبی کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اور ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ تو نبی کی تصدیق کرو گے تو اللہ کی تصدیق ہوگی۔ تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے طریقے پر اللہ کا ذکر کر لیں گے تو اللہ ہمیں یاد کر لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے ذکر کا طریقہ صرف ہے، وہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ ایمان والے ہو کر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی، بس میرا ذکر کرو۔ اب یہاں دین و ایمان کی کوئی قید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تفسیر کا مدعا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں سے ہم ملا کر جب تفسیر لائیں گے تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ بات ایمان لانے سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں بنتا۔ اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ جو بے ایمان یعنی بغیر ایمان کے کوئی نیک کام کرتا ہے یا کوئی اور بھی ایسے کام کرتا ہے جس کام پر مسلمان کو اجر عظیم ملتا ہو، مگر ایمان اگر نہیں ہے تو اس پر اجر مرتب نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں، خالدین فیہا ابدا، جہنم میں۔ تو اللہ کے ذکر کا طریقہ کیا ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اب نبی کریم سے جب ہم محبت کرنے لگے تو پھر ہمارے یا اللہ کہنے کو اللہ ذکر کا مقام دے گا۔ دیکھیے اب اس باریکی کو سمجھتے چلیے، میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر معصور تفسیر بٹائے تو ایک بہت بڑی بات ہو گئی، مجھ جیسا کامل اس کو کیا بیان کرے،
مگر مجلس اتنی خوبصورت ہے کہ رات بھر بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ سمجھیے کہ تذکرہ کرنا اور ذکر کرنے میں کیا فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ محفل میں گفتگو چل رہی ہے, گفتگو اس بات پر چل رہی ہے کہ روس کی اور یوکرین کی لڑائی ہوگی, اس پر گفتگو چل رہی ہے. اسی گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ اس طرح امریکہ نے عراق پر بھی لڑائی کی تھی, تو آگے امریکہ کا بھی ذکر. تو مقصود بذات ذکر ہے روس اور یوکرین کا, برسبیل تذکرہ امریکہ اور عراق کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ ذکر کی محفل جو تھی, یہ ندوہ جو قائم ہوا تھا, یہ گفتگو اور ڈسکشن جو قائم ہوا تھا, یہ نہیں کہا جائے گا کل کے اخبار میں کہ امریکہ اور عراق پر گفتگو ہوئی. یہ کہا جائے گا کہ اس مجلس میں یوکرین اور روس پر گفتگو ہوئی, جس کے دوران یہ کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے امریکہ نے اس پہ کر دیا. تو ہم جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے, پر سبیل تذکرہ ہے, اور اس کے کرنے پر ہم یہ امید رکھیں کہ فذکرونی اذکرکم, ہمیں بھی یاد کریں تو کیسے ہوگا. ہمیں جس طرح آپ اس کو یاد کر رہے ہیں وہ آپ کو یاد کر رہا ہے, آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو, کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے, آپ کو بھی دے رہا ہے. اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی نا. اب آپ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم ربا ربی میں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے, نماز تو خود اللہ کا ذکر ہے. مگر نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. بربادی ہو, ہلاکت ہو, خائب و خاسر ہو, ہلاک ہو جائے کون؟ نماز پڑھنے والے. اب آپ کہیں نماز پڑھنا تو کامیابی کی کنجی ہے, نماز تو کامیابی کی کنجی ہے, نماز پڑھنے والا ہلاک و برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھ, اور اللہ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ, وہ نماز پڑھنے والے ہم عن صلاتہم ساہون, کہ جو اپنی نمازوں کو ٹالتے ہیں, اپنی نمازوں کو بڑھا دیتے ہیں, اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں, نماز کو نماز کی طرح ادا نہیں کرتے, ایک بوجھ اتارنے کے لیے ادا کرتے ہیں, تو یہ اللہ کا ذکر نہیں بنے گی, بلکہ ایسی نماز ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے گی. تو اللہ کا ذکر جب تک نیت بذات اللہ کے ذکر کی نہ ہو. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کا ذکر اگر ہم کریں تو ہم زندگی کیسے جئیں گے؟ ہمارے ماں باپ ہیں, ان کا حق ہمارے اوپر ہے, بیوی بچے ہیں, ان کا حق ہمارے اوپر ہے, رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, ان کا حق ہمارے اوپر ہے, ہمارے دروازے پر جو سائل دستے سوال دراز کرتا ہے اس کا حق ہمارے اوپر ہے, مسجد ہے اس کا حق ہمارے اوپر ہے, مدرسہ ہے اس کا حق ہمارے اوپر ہے, دکان کھول لی ہے اس کا حق ہمارے اوپر ہے, کہیں نوکری کرتے ہیں تو اس نوکری کو ادا کرنے کا حق ہمارے اوپر ہے, مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری حلال کرنے کا حق ہمارے اوپر ہے. اب ہم اتنے حقوق کو ادا کریں دن بھر میں کہ ہم اللہ کو یاد کریں, ایک مسئلہ بن گیا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کوئی مسئلہ رکھا نہیں. ابھی آپ نے سنا تھا کہ پہلے امتوں میں 1,000 سال کی زندگی ہوتی تھی, 800 سال 900 سال کی زندگی ہوتی تھی, تو ان کی نمازیں بھی اور عبادتیں بھی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف امت محمدیہ پہ فرض کی گئی, اس سے پہلے کی امتوں میں بھی نماز تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں جو نماز تھی اس میں سجدہ ایسے نہیں ہوتا تھا زمین میں سر رکھے, اس کے انداز الگ تھے, اور ہر جگہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ ان کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی نماز کی, جہاں ان کا نبی نماز پڑھتے سجدہ کرے وہی وہ نماز پڑھ سکتے تھے. تو جب سفر پہ جاتے تھے تو لکڑی کی ایک مسجد بھی ساتھ میں جاتی تھی کہ اسی میں نماز پڑھ سکتے, اسی تختے پہ جس تختے پہ نبی نے پڑھی نماز. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس امت پر, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کسی کو نہیں دیا اللہ نے, وہ اپنے حبیب کو عطا کیا کہ پوری دنیا ان کے لیے مسجد بنا دی, جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے. تو اب نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی طرح نہیں پڑھتے, نیت کر کے نہیں پڑھتے. اب مسئلہ یہ بنا کہ ہم یہ حقوق ادا کریں گے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے حسین نمونہ بنا کر یہ بات فرماتی ہے کہ اب جو اللہ کی امید رکھتا ہوگا وہ میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلے گا. اور نبی
نبی کی زندگی میں ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، پیٹ پر پتھر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، صدقہ اور عطیہ دینا بھی ہے، حج کرنا بھی ہے، دوست احباب کا خیال کرنا بھی ہے، اپنی ازواج کی دوستوں سہیلیوں کا خیال کرنا بھی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی ہے، مسجد میں جو آ جائے دیہاتی عرابی اس کا خیال کرنا بھی ہے، ہر چیزیں کہ نہیں، تجارت بھی ہے، سب چیزیں ہیں نبی کی زندگی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی ملا اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو وہ عبادت ہو گئی. اور ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر صرف یا اللہ نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے. آپ کہیں گے قرآن اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے خود ذکر کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مفسرین نے کہا کہ اس ذکر سے بھی مراد قرآن ہے، کسی نے کہا قرآن و حدیث ہے. تو ذکر تو یہ ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، عبادتیں اللہ کا ذکر ہے. جب پوری زندگی اور عبادتیں، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، وہ عبادت کہ جو خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہو تو شرک ہو جاتی ہے. چھوٹی شرک یا بڑی شرک، چھپا ہوا شرک یا کھلا ہوا شرک اگر خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے. وہ خالص عبادت جو صرف اللہ کے لیے ہوتی، جس عبادت کے وقت یہ نیت کرنا کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اگر یہ نیت مضبوط نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا، روزہ نہیں ہوتا. یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب نماز کو لے لیجیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور ایسی عبادت کہ ام العبادات ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو افضل ترین عبادت ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ ہوتی ہے کعبے کی پاک ہو کر، کپڑے پاک کر کے، طہارت کے پورے لوازمات سے اپنے آپ کو مرزا کر کے اور اپنے آپ کو طاہر و مطہر ہو کر، قبلہ رو کھڑے ہو کر، ہاتھ اٹھا کر نیت کرنے سے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دینے سے شروع ہو جاتی ہے. پھر ایسا پڑھا جاتا ہے، پھر رکوع کرنے سے، پھر کھڑے ہو کر، پھر سجدے میں چلے جانے سے. تو اب میں یہ سوال کروں گا کہ یہ کس نے سکھا دیا آپ کو؟ کیسے پڑھنے لگے نا یہ اتنی تفصیل نماز کی؟ تو آپ کہیں گے کہ ہمارے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ایسی پڑھو. تو پھر سوال یہ ہوا کہ تو رسول اللہ کا کام تھا، جو کام رسول اللہ کرے وہی کام آپ بھی کریں. تو اللہ کی ایسی عبادت کہ جس میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. اور کام کس کا تھا وہ؟ جبکہ نیت بھی آپ کی ہوتی 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ. کس کی سنت؟ سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ کے ہوتی کہ نہیں؟ تو جب وہ عبادتیں وہ کہلاتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو. اگر اس طریقے سے ہٹ جائے تو نماز نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں رہتی. مثلاً آپ کہیں کہ میں تو آج رات بھر اللہ کی یاد میں روتا رہا، آج رات بھر میں نے اللہ کو یاد کیا ہے، میری توحید کا اس وقت ستارہ اور سریا سے اونچا نکلا، سدرۃ المنتہا کے برابر پہنچ گیا ہے. آج فجر کی نماز تو میں 4 رکعت پڑھوں گا. اللہ کی محبت میرے دل میں موجیں مار رہی ہے. آج میرے سر میں یہ سودا سما گیا ہے کہ آج میں اللہ کی جو فجر میں نماز ادا کروں 4 رکعت پڑھوں. ہوگی نماز؟ 2 بھی گئی، اس 4 رکعت کی نیت کے ساتھ 2 رکعت بھی گئی. امام صاحب کہیں گے کہ ارے نادان 2 رکعت کی نیت باندھا اور دھوکے سے 3 اور 4 ہو جاتی ہے تو گنجائش نکالی جاتی اور نیت ہی 4 رکعت کی باندھ لی تو 2 رکعت ادا تو کیا ہوتی؟ قضا ہو گئی. پتا چلا کہ اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹے تو عبادتیں قضا ہو جاتی ہیں. طریقے سے ہٹنا نمازوں کے ضائع ہونے کا سبب. تو اگر ان سے محبت نہ ہو، توہین ہو اور ان سے برابری کا جذبہ ہو اور ان کو ایک عام شخصیت مان کر ان کو ایک
لاچار و مجبور باندھ کر ان کو اپنی طرح سمجھ کر ان کی عظمت کو مٹا کر اگر نیت باندھ لی جائے نماز کی تو وہ نماز ویسی ہوگی جیسے عبداللہ ابن ابی پڑھا کرتا، ویسی نماز ہوگی نا. تو نماز عبادتیں اللہ کا ذکر اس وقت بنیں گی جب رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. جس طریقے سے بھی انہوں نے پڑھا، شوافی بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، احناف بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، مالکی بھی اسی طریقے پر، حنابلہ بھی اسی طریقے پر. تمام اہل سنت والجماعت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی پڑھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں. ایک فرقہ اس دنیا میں ایسا ہے جس نے قرآن کی آیت سے یہ مطلب نکالا کہ روزہ اس وقت نہیں کھولا جائے گا جب غروب ہو گیا تھا، بلکہ جب چاند ستارے طلوع ہو جائیں گے، رات ہو جائے گی تو افطار کیا جائے گا. اور رسول اللہ نے کب کیا تھا؟ غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان کے وقت. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب تک رات نہ ہو جائے افطار نہ کرنا. کس کو مانا جائے؟ اب اس رات کو رات سمجھ کر رسول اللہ کے افطار کے وقت سے زیادہ دیر تک روزہ کھینچو گے تو شریعت کہے گی مکروہ ہو گیا، اور اگر دیر سے کھولا تو ختم بھی ہو گیا. جبکہ قرآن پر عمل کیا تھا. عمل کس پر کیا تھا؟ قرآن پر. پتہ چلا کہ قرآن کی تشریح بھی وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. اب لغت کی بنیاد پر قرآن کی تشریح نہیں ہوگی، اب رسول اللہ کے عمل کے مطابق قرآن کی تشریح ہوگی. تو وہ تشریح جو رسول اللہ، آپ ذرا سوچو، قرآن کی تفسیر کا مطلب سمجھے، اللہ کی منشا متعین کرنا. نماز اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ان الفاظ میں معنی کیا نکلا، اللہ کی منشا کیا ہے یہ کہنے کی. تفسیر یہ متعین کرتی ہے. اب اگر کوئی ایسی چیز ہم متعین کرتے ہیں جو اللہ کی منشا نہ ہو تو اللہ پر جھوٹ کا ایک ہم نے اتہام لگا دیا. اللہ کی مرضی وہ تھی نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہی مرضی ہے اللہ کی، تو ہم اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن کی اللہ کی منشا طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھو رسول اللہ کیا کرتے ہیں. اللہ کی مرضی اور منشا طے اس وقت ہوگی جب رسول اللہ یا تو فرما دیں گے یا کر کے دکھا دیں گے، یا کوئی کرتا ہوا دیکھے کسی کو اور خاموش رہے اس کو اجازت دے. اللہ کی منشا طے ہوتی ہے، طریقے مصطفیٰ سے اللہ کی منشا اور مرضی طے کی جاتی ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہو. ابھی تفسیر تو شروع نہیں ہوئی، ٹائم کافی ہو گیا. ایک چیز اور غور کرتے چلیں. اللہ نے فرمایا فاذکرونی، یہ بھی فرمایا فاذکرونا، تم ہمیں یاد کرو. یہ نہیں فرمایا تم مجھے یاد کرو. متکلم واحد، متکلم کی ضمیر. میں اور ہم میں فرق سمجھتے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی فرق ہے نہیں. ویسے وہ جب چاہے اپنے آپ کو ہم کہے، جب چاہے اپنے آپ کو میں کہے. مگر مفسرین اس میں ایک نقطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب فرماتا ہے ہم نے کیا اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. جب کہا کہ میں نے کیا تو خوبی الگ ہو جاتی ہے، اور جب کہا کہ ہم نے کیا تو خوبی الگ ہو جاتی ہے. دونوں جگہ بلاغت ہے، دونوں جگہ قرآن کا اعجاز ہے. فاذکرونی کی طرح کوئی فاذکرونی کہہ نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. اور انا نحن نزلنا الذکر کہتے تو وہاں کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتا. جہاں ضمیر متکلم استعمال ہو تو وہ وہاں اعجاز، جہاں ضمیر متکلم جمع اور استعمال ہو تو جمع میں اعجاز، جہاں واحد ہو وہاں واحد میں اعجاز. فرمایا فاذکرونی. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کو شریک برداشت نہیں، کوئی ساتھی برداشت نہیں ہے، کوئی ہمسر برداشت نہیں ہے، کوئی اپنے جیسا آپ تلاش رہے کوئی اللہ کے جیسا وہ برداشت نہیں اللہ کو. فرمایا مجھے یاد کرو اکیلا تنہا. کیا کہا؟ مجھے یاد کرو. اذکرکم، تم سب، فاذکرو تم سب،
اکیلے کو یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، یہاں بھی واحد متکلم، کم، میں تم سب کو یاد کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ تم سب مل کر مجھ اکیلے کو یاد کرو اور میں اکیلا تم سب کو یاد کروں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ یہ بھی دے دیا کہ جب رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت اور اتباع میں بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے مطیع الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتا ہے، تو جب اس کا سر سجدے میں ہو اور اس کی زبان پر ہو سبحان ربی الاعلیٰ، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بات دنیا میں کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر بدائیوں نے غلام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار صاحب الاقتدار مطیع الرسول حضرت عبد المقتدر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی پیروی میں اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے، تو جب ایک دن فجر کے دوسری رکعت کے آخری سجدے میں سر رکھا اور فاذکرونی پر عمل کیا کہ مجھے یاد کرو، تو اللہ نے اذکرکم پر عمل کر کے فرمایا کہ تم میرے پاس چلے آؤ۔ سجدے میں سر رکھا مگر سجدے سے سر اٹھایا نہیں، آسان ہو گیا۔ اللہ نے اس پاکیزہ روح کو اپنی طرف بلا لیا، اور جب پاکیزہ روح کو اللہ اپنی طرف بلاتا ہے اس کی بھی شان عجیب و غریب ہے۔ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں بھی جمع کا صیغہ نہیں ہے، نفوس نہیں ہے، اے نفس اکیلا، اے اطمینان والے جان، یعنی جس کے دل میں لالچ نہیں، کپٹ نہیں، کھوٹ نہیں، حسد نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی پر توکل کے ساتھ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ اپنے آپ میں اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ بندہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے۔ اگر بندہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی نہ ہو تو نفس مطمئن نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گناہوں سے پرہیزگاری نفس مطمئنہ کا سبب بنتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ گناہوں سے پرہیزگاری تو تقوی کا سبب بنتی ہے، اطمینان کا سبب تقوی نہیں ہوتا۔ اگر تقوی اطمینان کا سبب ہوتا تو حضرت ابراہیم کا یہ کہنا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے، فرمایا ایمان تو ہے مگر اطمینان چاہتا۔ تو حضرت ابراہیم کا اس وقت تک تقوی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تقوی تو تھا مگر قلب کا اطمینان چاہتے تھے۔ تو تقوی تو ہوتا ہے لوگوں کے پاس مگر مطمئن نہیں ہوتا دل۔ اور جب مطمئن دل کب ہوگا؟ جب اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی کا مطلب سمجھے؟ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو شہید کر دیا گیا، مگر ایک بات بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مولا میرے ساتھ ایسا کیوں؟ یہ ہے اطمینان۔ اور ہم نے اپنے پیر و مرشد کی زندگی میں بھی جو اطمینان کے نظارے دیکھ لیے، آپ کے سامنے بھی آپ کے بڑے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا۔ وہ صاحبزادہ کہ ہندوستان آس پاس کے ملکوں میں جس کی نظیر نہیں ملتی تھی، ایسے 38 سال کے نوجوان کی میت کو لا کر غوث پاک کی دیوار کے سائے میں دفنا دیا، اور چہرے پر شکن نہیں آئی، ماتھے پر ایک شکن نہیں آئی کہ مولا یہ کیا ہو گئے۔ اطمینان اسے کہتے ہیں۔ اور دوپہر میں تدفین ہوئی شیخ صاحب کی بغداد شریف میں، اس رات کو ہم نے بغداد شریف میں گزارا۔ اگلے دن صبح پھر ہم اس قبر پر حاضر ہوئے، شیخ صاحب کی قبر پر، تو حضرت نے فرمایا کہ بھیا میں اگلے سال پھر آؤں گا، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہارے لیے آؤں گا، میں اپنے دوست کی بارگاہ میں آؤں گا تمہارے پاس کیا کروں۔ یہ ہوتا ہے دلوں کا اطمینان۔ تو دل کا اطمینان ہوتا ہی اسے ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، مگر اللہ کو اپنے اس بندے کی عزت بڑھانا ہے تو ایک مرتبہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس بندے کی عزت فرشتوں کے درمیان عزت بڑھ گئی، فرشتے بھی چوکنا ہو گئے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہونے والا ہے۔ فرمایا ارجعی الی ربک
کی جانب لوٹ. کس حال میں؟ کہ تو اللہ کے ہر فیصلے سے راضی اور تیرے ہر عمل سے اللہ راضی ہے. سمجھے؟ فادخلی فی عبادی. اب یہاں اس بندے کو واحد کی ضمیر استعمال کر رہا ہے اللہ. اب یہاں بندے کے لیے واحد کی ضمیر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی واحد الی ربک واحد راضیۃ مرضیہ واحد کثیر ہے. فادخلی واحد فادخلی فی عبادی وادخلی واحد فی جنتی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صوفیہ کے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی اتباع میں بندہ فنا کر دیتا ہے تو اب درمیان سے ان فرشتوں کو ہٹا لیا جاتا ہے. ابھی تک ایک فرشتہ متعین تھا کہ اس کو رزق دے دو, ایک فرشتہ متعین تھا کہ اس کے یہاں اولاد ہو, ایک فرشتہ متعین تھا کہ اس کے یہاں بارش ہو, ایک فرشتہ ہر کام کے لیے متعین تھا. جب مگر فنا ہو گئے تو اب حجابات ہٹا دیے گئے ہیں, اب فرشتوں کو ہٹا لیا گیا ہے, اب وہ بندہ ہے اور اس کا رب ہے. فرمایا فاذکرونی, تو میرا ذکر کر, اذکرکم, میں تیرا ذکر کروں. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا ایسا ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کہہ رہے ایسا کیسے ہو گیا؟ دو فرشتے تو لگے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک امت میں ایک شخص نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو فرشتے بھی حیران رہ گئے کہ اس کا کتنا ثواب لکھا جائے. اب فرشتوں کو نہیں آیا سمجھ میں کیا ثواب لکھے, حیرت ہو رہی ہوگی نا آپ کو. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مولا تیرے فلاں بندے نے فلاں تسبیح کلمات ادا کر دیے ہیں, اب اس کو ہمیں نہیں معلوم, ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم کیا ثواب لکھیں اس کا. اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے نے کیا کہا, حالانکہ اللہ خوب بہتر جانتا ہے. فرشتوں سے دہروایا ہے کہ کیا کہا. فرشتوں نے کہا کہ تیرے بندے نے کہا اللہم لک الحمد یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اب اس تسبیح کا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا اجر لکھیں. اللہ نے فرمایا تم مت لکھو, اس کا اجر میں خود اپنے بندے کو ادا کروں گا. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مگر اب لوگ یہ سوچ لیں کہ فرشتے تو ہٹ گئے درمیان سے, رسول اللہ کو بھی ہٹا دو. اب بندے اور رب کے بیچ میں ڈائریکٹ بات چیت ہونے لگی تو یہ گمراہی اور کفر تک پہنچنے والی بات ہے. آپ سوچو کہ جب پرانی امتوں کے لوگوں کے پرانی امت کے بندے اور رب کے درمیان کی بات رسول اللہ کے بغیر نہیں, جو بات فرشتوں کو نہیں معلوم وہ رسول اللہ کو معلوم ہے. یہ قرآن میں تو نہیں آئی یہ آیت کہ ایک بندے نے ایسی سی تسبیح کی تھی, رسول اللہ فرمانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے رب تک پہنچنا یہ ناممکن سی بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب الغیب ہے, اس کے نیچے حقیقت محمدی ہے, اور اس حقیقت محمدی سے انبیاء کو بھی فیض ملا ہے, مرسلین کو بھی فیض ملا ہے, فرشتوں کو بھی فیض ملا ہے, حاملان عرش کو فیض ملا ہے, سدرہ والے کو فیض ملا ہے, جنت والے کو فیض ملا ہے, زمین والوں کو فیض ملا ہے. اور اسی حقیقت محمدی حقیقت کبریٰ سے, اسی برزخ کبریٰ سے تمام کائنات کو فیض ملا. اس کائنات کی اوقات اور حیثیت بہت اگر ہوئی تو اس حقیقت محمدی تک پہنچے. اس کے بعد حقیقت محمدی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی ذات کا مقام ہوتا ہے. یہ تصوف کی بڑی گہری باتیں جو بڑے بڑے صوفیہ جانتے ہیں, میں تو ایک جاہل آدمی ہوں, مگر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تک بغیر وسیلہ رسول اللہ کے کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ کہیں کہ جبریل امین تو بغیر واسطے کے پہنچ جاتا, آپ سے کہ نہیں. اللہ کہتا جبریل ادھر آؤ, یہ آیت میرے حبیب کو پہنچا دو, تو بغیر واسطے کے ہوا کہ نہیں ہوا معاملہ. مگر یہ سوچیں کہ جبریل کا اپنا وجود کس واسطے سے, اور جس سدرہ پہ وہ رہتے ہیں وہ سدرہ کس کے واسطے سے.
اور جس عرش پہ جاتے ہوئے پر چل جاتے ہیں وہ عرش کس کے واسطے سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک وسیلہ تو ہے، دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اب بات جب تصوف کی طرف آ گئی ہے اور وفا کی طرف تو سنتے چلیے۔ انسان کے جسم میں مادہ اور روح دو چیزیں ہیں، تبھی تو ایک انسان جیتا جاگتا انسان ہے۔ تو روح اگر نکل جائے، خالی جسم بچے تو بیکار ہے، میت ہے، اور خالی روح ہو جسم نہ ہو تو اس دنیا میں بیکار ہے معاملہ، عالم بالا میں رہ جاتی، عالم برکت میں۔ تو اس دنیا میں زندہ اور حی ہونے کے لیے، حیات ہونے کے لیے روح ضروری ہے۔ تو روح کتنی ہے آپ کے اندر؟ ایک کے دو کے تین کے چار؟ ایک روح کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ آنکھوں میں ہے یا کان میں ہے یا سر میں ہے یا ہاتھ میں ہے کہ پیر میں ہے کہ پیٹ میں ہے کہ زبان میں ہے؟ وہ ایک روح ہے کہاں کہاں؟ آپ کہیں گے وہ تو پورے جسم میں ہے۔ اچھا پورے جسم میں ہے، اگر پیر کٹ جائے تو روح کٹے گی؟ نہیں کٹے گی روح۔ جو الگ ہوا اب اس کٹے ہوئے پیر میں بھی روح بچی؟ نہیں بچی۔ جو الگ ہوا وہ بے روح و بے جان ہو گیا۔ اب روح سب جگہ موجود ہے۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ جو ہے وہ روح کائنات ہے، وہ روح کائنات ہے۔ اب یہ سوال نہ کرو کہ رسول اللہ مدینے میں ہے کہ مکے میں ہے کہ آج اس مسجد میں ہے، وہ روح کائنات ہے، وہ ہر جگہ ہے، اور جو ان سے کٹا وہ بیجان ہو کر معطل ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ روح پوری جسم میں، پورے کائنات میں وہی روح ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، جس دن اس روح کو اٹھا کر اللہ اپنے پاس بلا لے گا، سور والے کو حکم ہوگا کہ سور پھونک دو، سور پھونک دی جائے گی، دنیا روئی کے گالوں کی طرح وہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو کر ختم۔ اور پھر جب اس روح کو اللہ بلائے گا تو اس زمین سے، قبروں سے اٹھ کر لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا ذکر رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا راز و نیاز ہو کہ فرشتوں میں اس سے بے خبر ہو۔ مثلا اللہ نے فرمایا الف لام میم، فرشتہ لے کر آیا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا الف لام میم، رسول اللہ نے فرمایا میں سمجھ گیا، فرشتہ نہیں سمجھا۔ تو فرشتے کے بغیر بھی بندے سے اللہ کے تعلقات ہیں۔ تو جس بندے سے ایسے اللہ کے قرب کی عالم ہو، اس بندے کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ حقیقت محمدی کو چھوڑ کر اللہ کا عرفان کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو۔ تو اب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ رسول اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ انہیں یاد نہیں رکھو گے تو ذکر الہی نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا نا۔ اب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس ایمان کے ساتھ کہ یہ محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب ہے، تو یہاں رسول اللہ کا ذکر، آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ نے اسی طرح ادا کی ہے، تواتر سے اسی پر عمل ہوتا ہوا آیا ہے، لہذا میں بھی اسی طرح نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں۔ جب تک یہ تصور نہ ہوتی ہے کا نیت نہیں ہوتی۔ حج کرنے جائیں تو وہاں رسول اللہ کا طریقہ اور ان کا خیال، سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو یاد رکھا جائے، ان کی زندگی کو یاد رکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیسے رکھیں گے؟ 1500 سال ہو چکے۔ مولانا نے کہا ابھی کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے رسول اللہ کو؟ نہیں دیکھا، پھر کیسے یاد رکھو گے؟ کیا یاد رکھیں گے ان کے بارے میں؟ آپ کہیں گے میں ان کے بارے میں یاد رکھوں گا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں پوچھوں گا تمہیں کیسے خبر ہو گئی اس کی؟ تو آپ کہیں گے
مثال کے طور پر کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، اس سے بیان کیا فلاں نے، اس سے بیان کیا فلاں نے، ایسی چلے جائیں گے امام بخاری تک، اور پھر امام بخاری سے ایک سند چلے گی جو رسول اللہ تک، تو یاد کرنے بیٹھے تو رسول اللہ کو یاد کرنا پڑے 35 واسطے۔ مثلا اگر میں ایک حدیث پڑھوں کہ لا الہ الا اللہ حسنی، تو اس حدیث تک پہنچنے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ میں نے سنی شیخ اسید الحق سے، انہوں نے سنی شیخ عبد الحمید محمد سالم قادری سے، انہوں نے سنی مفتی اعظم حضور قادری جھولا سے، انہوں نے سنی مقتدر آقا سے، انہوں نے سنی تاج الفہول سے، انہوں نے سنی سیف اللہ المسرور سے، سیف اللہ المسرور نے نقیب الاشراف بغداد شریف سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، یہاں تک ہوتے ہوتے یہ سلسلہ غوث اعظم تک پہنچے گا، وہاں سے ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ تک پہنچے گا۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا، جبریل کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کہتا ہے۔ یہ وہ سند ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم نہیں آتے، اس میں غوث اعظم آتے ہیں اور حضور پاک علیہ سنت بھی آتے ہیں، اور یہ واحد سند ہے میرے پاس بخاری کی بھی سند ہے، مسلم کی بلکہ سیاہ ستہ کی سند ہے، مگر یہ سند ایسی ہے کہ سند کا ہر راوی قطب الافطاب ہے اپنے زمانے کا، کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو ولایت سے کم منزل پر ہو، کوئی شہید ہے، کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی غوث ہے۔ جب آپ درگاہ قادری میں جاتے ہیں، بڑی درگاہ کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے مجمع ہے قطب و غوث و ولی و شہید کا، دربار ہے یہ حضرت عبد المجید کا۔ تو رسول اللہ کو یاد کرنے کے لیے صحابہ کو یاد کرنا پڑے گا، بغیر صحابہ کے رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور جب آپ اصول حدیث پڑھیں گے تو بتایا جائے گا کہ الاسناد من الدین، یہ جو سند کا سلسلہ ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ تک پہنچ، اب صحابہ کے زمانے کی بات سنتے چلو، جب صحابہ کے زمانے میں نبی کریم کا ظاہری حیات مکمل ہو گئی، آپ نے پردہ فرما لیا، اب تابعین کی تعداد بڑھنے لگی، اب تابعین میں سے کوئی شخص اگر کسی صحابی سے کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ جب تک اس کا نام نہ لو جس سے تم نے سنا ہے اس وقت تک یہ حدیث ہمارے سامنے بیان نہ کرنا۔ جبکہ ایک ہی واسطہ تھا، صحابہ نے اتنی احتیاط برتی ہے حدیث کو آگے بڑھانے میں، یعنی تابعین کے منہ سے بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ صحابی کا نام حذف کر کے رسول اللہ تک بات پہنچا دو۔ تو رسول کو یاد کرنے کے لیے صحابی کو یاد کرنا پڑا، یعنی صدیق اکبر کو یاد کرنا پڑے گا، فاروق اعظم کو یاد کرنا پڑے گا، عثمان غنی کو یاد کرنا پڑے گا، مولا علی کو یاد کرنا پڑے گا، حضرت ابو ہریرہ کو یاد کرنا پڑے گا، سلمان فارسی کو یاد کرنا پڑے گا، غرض یہ کہ تمام صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ فرمانے کلہم مولود۔ صحابہ کو یاد کر لیا، صحابہ تک پہنچنے کے لیے تابعین کو یاد کرنا ہوگا، تابعین کو یاد کرنے کے لیے تابعین کو یاد کرنا ہوگا، یہ بتدریج آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ تو اگر آپ کہیں کہ خواب میں رسول اللہ نے فرمایا، ہر آدمی یہی بات کہے گا تو امان اڑ جائے گا، دین نہیں رہ جائے گا، ایک مذاق ہو کر رہ جائے گا، اس لیے یہ سلسلہ بنانا قائم کرنا پڑا۔ تو جب یہ سلسلہ چلے گا جس میں علماء آ رہے ہیں، تو وہ سلسلہ جس میں عرفاء آ رہے ہیں وہ بدعت کیسے ہو سکتا؟ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ نماز میں ہمارا سر کہاں ہو، علماء محدثین ائمہ مجتہدین سے ہوتے ہوئے تابعین تابعین اور صحابہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ نماز میں دل کہاں ہو، ہمیں صوفیاء، عرفاء، اولیاء، اغواث و اقطاب سے ہوتے ہوئے صحابی تک پہنچنا ہوگا، اور پھر وہ رسول اللہ سے پوچھ کر بتائے گا کہ دل کہاں ہو۔ تو رسول اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے کے لیے رسول اللہ کا ذکر ضروری، اور رسول اللہ کو یاد کرنے کے لیے صحابی کا ذکر ضروری۔ اسی لیے ہماری جیب میں ایک شجرہ رہتا ہے،
ہم پڑھتے ہیں، ہم جب ذکر اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم پورے پروٹوکول سے پڑھتے ہیں، یا نبی الانبیاء، یا مرتضی مشکل کشا، یا حسین ابن علی، یا حضرت زین العباد، فاطر جعفر امام کاظم، پورا پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہاں تک؟ تاجدار اہل سنت پیر سالم قادری شیخ عاصم پیشکار دفتر غوث الورا، عزت دارین، اب جا کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عزت دارین حاصل ہو تو ہو یہ قبول، یا الہی خاتمہ بالخیر فرمانا میرا۔ اب اللہ کو یاد کیا تو بات بنی، تو فذکرونی ضمیر تھی واحد متکلم کی، کتنوں کو یاد کروا دیا اللہ نے؟ پتا چلا کہ ذکر رسول ذکر خدا ہے، ذکر صحابی ذکر رسول ہے، ذکر تابعی ذکر صحابی ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے جب اپنے پیر تک آؤ گے، اپنے پیر کو ڈھنگ سے یاد کرو گے تو پیرانے پیر کی یاد آئے گی، پیرانے پیر کو یاد کرو گے تو علی مرتضیٰ کی یاد آئے گی، مولا علی مرتضیٰ خیبر شکن کو دل سے چاہو گے تو رسول اللہ یاد آئیں گے، اور جیسے ہی رسول کی یاد آئی فذکرونی اذکرکم، تم نے اللہ کا ذکر کیا اس نے تمہارا ذکر کیا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے۔ ابھی تو اس طرح اس مجلس کو ختم کیا جائے اس دعا پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء صالحین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں رہتے ہیں تو غریب نواز سلطان اور ہند کی غلامی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام پیران سلسلہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخی و مرشدی و مولائی شیخ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء ربانیین کی صحبت عطا فرمائے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندہ رہے، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام